بھائی میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے سیکھ لیا ہو؟ اگر انہوں نے لکھا تو دوسرے انسان نے لکھا ہے، تیسرا آپشن کوئی نہیں، بس نہ کتا بستا ہے نہ گدھا او بستا بھائی ہے نہ میں کیا پوچھ رہا ہوں، میں تھوڑا سا اپنی اللہ۔ کلیئرٹی کے لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میں جواب اسی اعتبار سے دوں۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ رائٹ علیہ وسلم نے یہ کسی اور سے سیکھا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور بندے سے سیکھا ہے، رائٹ؟ رائٹ اوکے، میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ کتنا بے وقوف ہوگا کہ اتنا عظیم الشان کلام لکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بڑا عظیم الشان قائد بننے کا موقع فراہم کر رہا ہے اور خود غائب ہو گیا منظرنامے سے، کسی کو پتہ نہیں وہ بندہ کون تھا۔ اس سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ ٹھیک ہے جتنے کہ اتنا عظیم الشان کلام بھی دے رہا ہے اور دوسرے کو لکھ کر دے رہا ہے، سارے موقع دوسرے کو دے دیا بغیر کسی غرض کے۔ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اوکے، اب اس کا جواب دیں، ایسا اس کوئی میں کیا بندہ ہے کہ جو دوسرے کو لکھ اس کر دے کا اور یہ کہے ہو کہ تم سکتا پوری ہے، دنیا کے لیڈر بن جاؤ، تم ایسے آدمی بن جاؤ کہ جس کا اگر آپ نام رہتی دنیا تک رہے، مجھے نام نہیں چاہیے، ایسا کوئی ہے؟ دیکھیے اگر آپ یہ لاجک دے رہے ہیں تو میں کاؤنٹر لاجک یہ دے سکتا ہوں کہ پروفٹ محمد جی نے ان کو کچھ لالچ دیا ہوگا، کچھ اس کے بدلے دیا ہوگا، یا پھر ان کے ہاں تو لیڈر ہوں گے وہ ان سے لالچ، کروایا جب ہوگا کام۔ وہ لالچ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور وہ بندہ واقعی اتنا بیوقوف تھا کہ پوری دنیا کی حکومتیں 52 اسلامی ملک چھوڑ کر، 1 بلین سے زیادہ کی پاپولیشن چھوڑ کر اور جزیرت العرب کی پوری حکومت چھوڑ کر، مدینے کی ریاست چھوڑ کر وہ چند اشرفیہ لے کر گمنام ہو گیا۔ بھائی وہ آپ بھائی کے صاحب قبیلے کا تو نہیں تھا، وہ وہ کہاں چلا گیا، کیوں نہیں آیا وہ؟ ہو سکتا ہے اس کو مار ڈالا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لیکن پھر اس سے آپ اگر اس کو ڈائریکٹ مار کنفرم ڈالا تو پھر اگر اس کو مار ڈالا تو ہاں پھر قرآن نازل نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے بعد پھر مزید کچھ نہیں آنا چاہیے تھا، وہ تو آتا رہا۔ وہ 23 سال بھائی تک صاحب آتا رہا۔ قرآن آپ کو بھی پتا ہے ایک دم میں چلے نہیں ہو آیا گیا تھا، ہو گیا پروفٹ ہو گیا محمد اس کا بول کام۔ رہے تھے۔ اچھا میں چونکہ شروع سے شامل نہیں تھا تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ خدا کے کی طرف سے کسی بھی طرح کے کلام کے بھیجے جانے کے قائل ہیں؟ یہ صرف قرآن سے مسئلہ ہے یا ہر طرح کے کلام سے مسئلہ ہے؟ ابھی تو آپ یہ چینل اسلام کا ہے تو میں اسلام اسپیسیفک باتیں ہی کر رہا تھا، نہیں وہ بات ٹھیک ہے، وہ مجھے باقی معلوم ہے، مجھے یہاں گیتا کو ثابت نہیں ہم، کرنا ہے، میں صرف یہ پوچھ رہا تھا ہم، کہ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نہیں جی خدا کوئی کلام بھیج ہی نہیں سکتا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں بھیجا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ نہیں اس نے بھیجے ہوں گے دوسرے، قرآن نہیں بھیجا، قرآن نہیں ہو سکتا اس کا کلام، دونوں میں فرق ہے۔ اوکے ہم، مجھے لگتا ہے کہ اگر خدا اگر بھیجے گا تو سب کو بولے گا، ایک اسپیسیفک آدمی کے تھرو یا پھر ایسے نہیں عجیب یہ آپ نے غلط، آپ صحیح سے سوال سمجھے نہیں میرا۔ شروع سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے آج تک کیا خدا نے کچھ بھیجا ہے یا کچھ نہیں بھیجا؟ بھیجا ہے، مطلب یہ بولنے کے لیے کہ ہاں میں خدا ہوں اور میں نے ایسا ایسا کیا ہے خود کو یہ اس نے کرنے اس کے نے لیے اس نے اس نے کوئی کلام بھیجا کہ نہیں بھیجا شروع سے لے کر آج تک کوئی بھی؟ نہیں بولتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، جیسے اسلام میں کلیم کرتے ہیں کہ آپ قرآن کی بھیجا بات یہ پوچھ وہ، رہا ہوں لیکن بھائی، اس میں آپ صرف کے علم ہے، نزدیک، وہ تو ہمیں بھی پتا ہے، سب کلیم وہ کرتے ہیں، مجھے آپ نہیں کے پتا، نزدیک؟ ہاں وہ مجھے نہیں پتا ہے، مجھے نہیں نہیں پتا پتا، تو ہے، بولنا نہیں چاہ نہیں رہے ہو، پتا۔ سیدھے سیدھے بات کریں کہ اس نے کوئی کلام بھیجا کہ نہیں بھیجا، اس کے اندر صلاحیت ہے نہیں بھیجا بھیجنے کی یا نہیں بھیجنے کی؟ اچھا چلو یہ بتائیں، صلاحیت ہے اس کے اور اندر بھیجنے کی یا نہیں؟ دیکھیے صلاحیت ہے یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی بھیجے لوگ ایسے بولتے ہیں کہ خدا نے بھیجا یا پھر بھگوان نے بھیجا، لیکن کوئی دیکھو پروو نہیں کر پایا۔ آپ کو اگر کوئی بھی گفتگو کرنی ہے تو اس میں آنےسٹی بے انتہا ضروری ہے، اگر آپ آنےسٹ نہیں ہیں تو پھر گفتگو صحیح سے نہیں ہو ہوں، پاتی ہے۔ ابھی کیا ہے، آپ چھپا رہے ہیں، آپ اپنی بات اس لیے چھپا رہے ہیں چونکہ آپ کو آگے کی بات سننی نہیں ہے نا؟ میں کیا تو بات میں چھپا رہا ہوں؟ ہاں وہ چھپائے رہے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی عقیدہ ہے، یا تو آپ یہ کہیں کہ میں خدا کو نہیں مانتا، بھائی بتائیں آپ خدا کو مانتے ہیں؟ دیکھیں اگر خدا وغیرہ ہے ہم، ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھیجے، تو ٹھیک ہے، اس کا ہے مطلب تو ہو خدا سکتا ہے ہے بھیج کہ سکتا نہیں ہے۔ ہے؟ بنیادی سوال ابھی میری ہے۔ آئیڈیالوجی تو ایتھیسٹ ہے، میری آئیڈیالوجی تو ایتھیزم کی طرف ہے۔ ہاں تو چلے ٹھیک ہے، اب اگر آپ جو ہے ایتھیسٹ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے۔ چلیں تو اب یہاں سے شروع کرتے ہیں رائٹ، کہ اگر خدا موجود نہیں ہے، نہیں دیکھیے سن آپ لیجئے سن بیچ میں لیجئے سن لیجئے، مطلب ابھی جڑے اگر ہیں۔ خدا موجود ہے اور وہ ہم سے سپریم ہے، ہم سے سپریم ہے، ظاہر ہے کہ ورنہ تو خدا ہی نہیں ہے، پھر اگر ہم سے بھی لوور کیٹیگری کا ہوگا تو پھر وہ ہمارا مالک اور خالق کیسے ہوگا؟ ہم سے سپریم ہونا تو ضروری ہے نا اس خدا کا۔ تو اگر ہم لوور بینگ ہوتے ہوئے
اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. میں اس وقت اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. بعض مرتبہ ڈائریکٹ پہنچاتے ہیں اور بعض مرتبہ کسی واسطے کے ذریعے, کسی تھرو مینس کے تھرو ہم پہنچاتے ہیں. تو وہ خدا جو سپریم ہے وہ اپنی بات کیوں نہیں پہنچا سکے گا؟ اس کے اندر تو اس صلاحیت کا ہونا بدرجہ اولا ضروری ہے نا. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے حساب سے ایڈریس سیناریو لے کے جائے تو اگر وہ کچھ میسج بھیجتا ہے تو یہ پوری دنیا کو پتا چلے گا. ایسے نہیں کہ جو انسان بول رہا ہے اس کے اوپر ڈاؤٹ آئے یا پھر بولے سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. obviously وہ ایسی کوئی بات اس کی وہ جو کیا بات بول رہا ہے اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ آپ کرتا ہے. ایک اسٹیپ آگے چلے گئے, چونکہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ خدا میں کلام بھیجنے کی صلاحیت ہے یا نہیں. جب ہم نے اس کو تسلیم کر لیا, اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کا کلام ہے جو خدا بھیج سکتا ہے یا اس کو بھیجنا چاہیے. پہلے تو یہ مان لینا کہ خدا میں صلاحیت ہے کلام بھیجنے کی, رائٹ؟ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے, بھیج سکتا ہے. بھیج اگر خدا سکتا ہے. ایگزسٹ کرتا ہے تو اگر obviously. خدا ہے ہاں تو وہ کلام بھیج سکتا ہے. اس کے اندر اس صلاحیت کا ہونا ضروری ہے, ورنہ وہ پھر خدا نہیں ہے, پھر ہم خدا ہیں. چونکہ ہم بھیج سکتے ہیں نا کلام, اور ہم نہیں، خدا نہیں ہیں. وہ ضروری نہیں ہے. وہ آپ ضروری نہیں ہے کہ اگر خدا ہے تو اس کے اوپر وہ بھیج سکتا بھی ہے, نہیں بھی سکتا ہے, لیکن بھیج نہیں, وہ سکتا ہے. چاہے گا تو بھیجے گا. اس کے اندر اس صفت کا ہونا, کلام بھیجنے کی صفت کا ہونا ضروری ہے, چونکہ ہمارے اندر وہ صفت موجود ہے رائٹ، نا. ہمارے اندر وہ صفت صفت موجود ہے. مطلب ابیلٹی بول رہے ہیں آپ. سن لیجئے, ابیلٹی، ہمارے اندر وہ صفت اور اپنی ایبیلٹی پاور. موجود ہے. اگر وہ خدا میں کریکٹ، ہاں. ایبیلٹی نہیں ہوگی تو ہم خدا ہوں گے نا, وہ نہیں ہوگا. ہم لوگ بول سکتے کوئی اتنا تو پاورفل ہے کہ تو چاہے تو کچھ بھی ہاں سکتا ہے، کچھ بھی کر ایگزیکٹلی, سکتا ہے، وہی تو میں اس پہ لانا چاہ رہا تھا. تو کانٹیکٹ کر چلے وہ سکتا اتنا ہے. رائٹ، پاورفل ہے کہ وہ کلام بھیج سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے رائٹ، کہ اس نے کلام اس کو ایسا بھیجنا چاہیے کہ وہ ساری انسانیت کو پتا چلے کہ یہ خدا کا کلام ہے, رائٹ؟ رائٹ. ٹھیک, اچھا. اگر امیجن کریں کہ مجھے خدا کے کلام ہونے کا ایسے ہی پتا چل جائے جیسے میرے یہاں جہاں پر میں ہوں اس وقت سورج نکل رہا ہے نا, آپ کے پیچھے دکھ رہا ہے سورج, مجھے ایسے ہی پتا چل جائے. مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا اس نکلتے سورج کا میں انکار کر سکتا ہوں؟ نہیں، سورج دکھ رہا ہے ایسے سامنے. نہیں کر سکتا نا انکار. اگر کوئی مجھے اس وقت دنیا دن کا وقت ہے اور مجھ سے کوئی یہ کہے, جہاں پر میں ہوں دن کا وقت ہے, کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی ہم جو ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ آدم ایو صاحب, ہم آپ کو جو ہے یہاں لے کر آتے ہیں, آپ کا امتحان ہے, یہ دیکھ کے بتائیے کہ سورج نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسا امتحان ہے, سورج تو سامنے موجود ہے. اس طرح کوئی امتحان ہوتا ہے؟ جو چیز سامنے یقینی طور پر موجود ہو کہ جس کا آپ انکار نہ کر سکیں, اس کو آپ مجبور ہو اقرار کرنے پر, تو پھر وہ امتحان نہیں ہے. تو خدا اپنا کلام ضرور بھیجتا ہے, لیکن اگر وہ اتنا یقینی بنا دے کہ ہر انسان کو کے دل میں اس کو اس طریقے سے پیوست کر دے جیسا کہ مجھے میری اپنی ذات کا علم ہے. مجھے اس بات کا علم ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے, مجھے اس بات کا علم ہے کہ میں پیاسا ہوں اور میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. مجھے اتنا علم ہے کہ سورج نکل رہا ہے, میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. اگر ایسا علم ہر انسان کو پیدائشی طور پر خدا اپنے کلام کے تعلق سے دے تو پھر اس دنیا کا دارالامتحان ہونا بیکار ہے. پھر یہاں امتحان نہیں ہے, یہاں ہم موج مستی کاٹنے کے لیے آئے, جنت یہی ہے. تو یہ تو آپ آپ کا اگر assumption ہو گیا. اگر یہ تو ہمارا آپ کا بہت مقدمہ ساری بات ہے. سمجھیں گے, سنیے میری بات, آپ اگر ہمارا مقدمہ سمجھے بغیر قرآن پر کلام اللہ پر اعتراض کریں گے تو پھر اسی طرح کے اعتراض ہوں گے. لیکن اگر آپ ہمارا مقدمہ سمجھ جائیں گے کہ بھئی ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ یہ کلام یہاں پر اس لیے آیا ہے کہ ہمارا امتحان ہو کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. ہاں, یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں بلائنڈنس میں نہیں رکھا, کہ اندھیرے میں بالکل رکھا ہو کہ نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کلام ہے. اس کے کلام کی کچھ خصوصیات ہیں. اب اگر آپ کو جستجو ہے کہ اس کا کلام کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں, تو بہت آسانی کے ساتھ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. اس کی کچھ خصوصیات خود قرآن کریم نے اپنی یعنی مختلف صورتوں کے اندر بیان کی ہیں, اور ان خصوصیات کی بنیاد پر ہی اس نے چیلنج کیا ہے کہ بھئی اس جیسا لے کر آؤ. تو کوئی نہ کوئی خصوصیات ہوں گی نا, تو تبھی تو چیلنج کیا ہے. ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ اپنے اعلیٰ ترین سمجھ لیجئے کہ لٹریری سٹینڈرڈ کے باوجود بغیر کسی پریپریشن کے پیش کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یعنی اچانک, جس کو فی البدیہہ جس کو بولتے ہیں,
کہ فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت پڑھتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جی وہ کہتے تھے اچھا رکو میں 4 دن کے بعد بتاؤں گا سوچ کر, اچھا بھائی, اور اس طریقے سے پھر 4-5 دن کے بعد وہ تیاری کر کے وہ آیتیں آ رہی ہوں, بلکہ فوری طور کے اوپر وہ آیت نازل ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کر دیتے تھے. اور وہ آیت لٹریری سٹینڈرڈ کے اوپر اتنی ہائی ہوتی تھی کہ اس کو بغیر پریپریشن کے تیار نہیں کیا جا سکتا. ایک نمبر 2, دوسری خصوصیت, آپ یہ کہیں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ نا, نے جو ایک بات سن بولی اس لیجئے کے اوپر میں سن بولوں لیجئے, کچھ. ہولڈ آن, زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. ظاہر ہے میں یہ بول رہا اس سے کیسے پروو ہوتا ہے کہ اللہ نے لکھی, اس سے یہی پروو ہوتا ہے آج کل بھی بہت سارے ہوشیار شاعر اور شعر و شاعر انگلش میں, اردو میں میں, وہی ہر کہہ رہا ہوں, اسی یہ جو میں اب اس سے آگے یہی کہنے جا رہا ہوں نا اس کا ثابت ہوتا ہے جواب کہ آپ کو مل جائے گا. سن لیجئے میں آگے جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کا جواب آپ کو ملے گا اگلی بات سے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا, ان کو کچھ آتا ہوگا شعر و شاعری تو انہوں نے جو ہے یہ کلام لکھ دیا. زیادہ سے زیادہ یا اور پھر یہ کسی بہت اور سے کامن لکھوا ہے, الزام ہے. ضروری نہیں انہوں نے ہی لکھا ہو, کوئی ہو سکتا ہے چلو ان کے کسی نے بھی دوست ہو یا لکھا, پھر جو کسی بھی نے ہو بھی لکھا, پڑھتے. لیکن پھر اس کے بعد ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی یہ ثابت کرنا کہ کس نے لکھا. نہیں پاسبلٹی جو دیکھیے, ہے اس پر بات نہیں کر سکتے. میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں دیکھیے کہ نہیں اللہ نے نہیں لکھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے, چونکہ کلام ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے, تو آپ یہاں تک تو اعتراض کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں لکھا, خلافت عباسیہ میں لکھا گیا ہے, تو آپ ثابت کریں گے, اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہو جائے گی کہ آپ یہ ثابت کریں کہ خلافت عباسیہ میں کس نے لکھا. سمجھ گئے آپ؟ دیکھیے پھر یہاں پہ آپ ازیوم کر کے چل رہے ہو کہ یہاں پہ 2 ہی لوگ ہیں, ایک ہے پروفٹ محمد اور ایک تو اللہ. اگر پروفٹ محمد نے نہیں لکھا تیسرے تو کا پھر نام اللہ نے بتائیے. لکھا, ویسے نہیں ہوتا ہے, جی تیسرے کا نام ویسے بتائیے. نہیں ہوتا ہے. جی تیسرے کا نام. میں تھوڑی تھا وہاں پہ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ پروفٹ محمد نے نہیں لکھا تو اللہ نے لکھا, کیونکہ وہاں پہ 2 ہی لوگ تھے, ایسے نہیں ہوتا نا. اچھا کیسے یہ ہوتا ہے؟ یہ یہ دنیا کی ہر کتاب, ٹھیک ہے, ہوں دنیا کی ہر کتاب یا تو ہوں انسان نے لکھی یا پھر مشین نے لکھی ہے. کوئی دوسرا جانور لکھ نہیں سکتا, کوئی بھگوان نے نہیں بھیجی ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی نہیں بولتا نہیں, ہے کہ ہولڈ پروفٹ آن, محمد آپ نے یہ کہا کہ یا تو یہ 2 پاسبلٹی کہ یا تو اللہ نے لکھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا, یہ صحیح نہیں ہے. تیسری آپ پاسبلٹی کے بھی ہے, حساب سے ہولڈ آن, تیسری پاسبلٹی بھی ہے کہ کسی اور نے لکھا ہوگا, رائٹ. کسی اور انسان نے لکھا ہوگا, کریکٹ. ہاں وہ انسان کون ہے, چونکہ اب یہ دعویٰ آپ کی طرف سے ہو کون گیا, ہمیں نہیں پتا اس کا. تو دیکھیے پھر اگر میں آپ یہ ان دعویٰ کو نہیں کر پکڑ نہیں سکتے. پاتا ہوں کہ اس اگر کا دعویٰ مطلب کر رہے نہیں ہیں ہو تو اس کی سکتا کہ دلیل اللہ دیں نے گے. لکھا, ہم یہ دعویٰ کر ایسا رہے نہیں ہیں ہوتا ہے. مفتی کہ صاحب آپ غلط ہم بول یہ رہے ہو. دعویٰ کر رہے ہیں, ہولڈ آن, ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا, یہ ہمارا دعویٰ ہے. اس پر ہمارے پاس دلیل ہے, اور اس میں ایک دلیل میں آلریڈی دے چکا. اب دوسری دلیل آ رہی ہے. دوسری دلیل یہ آ رہی ہے کہ اگر مان لیں کہ اس کے آتھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, تو دنیا کا کوئی بھی آدمی, شاعر ہو, وہ اسپیکر ہو, وہ کوئی رائٹر ہو, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 40 سال تک انتظار کرتا ہے کہ یار میں 40 سال کے بعد لکھنا شروع کروں گا, اور اچانک جب وہ لکھے پہلا جملہ یا پہلا پیراگراف, وہ لٹریری سٹینڈرڈ کی اپنی پیک پر ہو. ایسا نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ کوئی بھی شاعر, وہ غالب ہوگا, اقبال ہوگا, دنیا کا کوئی بھی پوئٹ ہوگا, وہ شیکسپیئر ہوگا, آہستہ آہستہ اس کی تھاٹس میں اور اس کے پریزنٹیشن میں ایوولوشن ہوگا, کہ وہ پہلے تھوڑا سا کم درجے کا لکھے گا, پھر ہائی درجے کا لکھے گا, پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتا چلے جائے گا. آپ غالب کی پوئٹری اٹھائیں تو غالب کی جو پوئٹری ہے, اس کے جو ابتدائی پوئٹری ہے وہ بہت مشکل ہے, فارسی کے سارے الفاظ ہیں, اور ان کی زندگی کی جو آخری پوئٹری وہ بہت آسان ہے, ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے. یہ ایوولوشن ہوا ہے تھاٹس کے اندر. یہی حال اقبال کا ہے. یہ سارے جتنے پوئٹس ہیں وہ کسی بھی لینگویج کے ہوں, سب کا یہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک سورت بھی 40 سال کی عمر سے پہلے پیش نہیں کی, اور اچانک 40 سال کی عمر کے بعد وہ پیش کرنا شروع کرتے ہیں, اور یہاں تک کہ جو عرب پوئٹس ہیں وہ عاجز آ جاتے ہیں کہ یار یہ کیسا کلام ہے کہ ہم اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ نہیں کہہ رہے تھے, بلکہ وہ ریسیو کر رہے تھے. اگر خود کہہ رہے ہوتے تو 40 سال کی عمر سے پہلے بھی 20 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں کوئی نہ کوئی سینٹنس, کوئی نہ کوئی جملے, فقرے, کوئی صورت ورت پیش ہونی چاہیے تھی. تو یہ کیا اب ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کلام نہیں ہو سکتا. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نہیں ہے, بلکہ یہ کسی اور نے لکھا ہے, تو اب یہ دعویٰ آپ نے کر دیا. اس کی دلیل آپ کو ثابت پیش کرنی ہوگی کہ کس نے لکھا ہے, چونکہ محض پاسبلٹی کی بنیاد کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. میں اگر یہ کہہ دوں کہ تو آپ پاسبلٹی, کے پاس آپشنز ہولڈ آن, کیا ہے؟ آپ میں آپ آپ دیکھیے آپشنز 2 ہی لے کے چل رہے ہیں, یا تو پروفٹ محمد یا تو پھر اللہ. یہ دونوں ہی چونکہ پاسبلٹی پروفٹ ایک ساتھ چل محمد رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچنے کی ہمارے پاس چین آف ٹرانسمیشن ہے, اور ایک چین آف ٹرانسمیشن نہیں ہے بلکہ ماس ٹرانسمیشن ہے.
تو میس ٹرانسمیشن اس بات کی دلیل ہے کہ بیچ میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے کہ جس نے اس کلام جو ہے گڑھ کے ہمیں دے دیا ہو. میس ٹرانسمیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹو نالج کی بنیاد ہوتی ہے. اس کو ہم اردو یا عربی میں کس بولتے بات ہیں کی ماس تواتر. ٹرانسمیشن؟ جی ہاں, میس ماس ٹرانسمیشن ٹرانسمیشن سمجھا نہیں میں کس بات ڈیفینیٹو کی. نالج کی بنیاد ہوتی ہے. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ میس ٹرانسمیشن نہیں ہوا, یا آپ یہ کہیں کہ میس ٹرانسمیشن ہوا ہے لیکن ڈیفینیٹو نالج کی بنیاد نہیں ہے. یہ آپ اس میں سے بتائیں کون سا راستہ ماس چوز کریں گے. ٹرانسمیشن کس بات کا ماس ٹرانسمیشن بول رہے ہیں آپ؟ میس ٹرانسمیشن ماس پتہ ہے کس کو ٹرانسمیشن کہتے ہیں؟ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ آپ کو پتہ ہے میس ٹرانسمیشن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, ماس ٹرانسمیشن مطلب بڑی کوانٹٹی میں ہے ٹرانسمیشن ہو جانا, ٹرانسفر ہو جانا. کیا ہے وہ مجھے بتائیں تھوڑا سا. میس ٹرانسمیشن کا کیا مطلب ہے؟ I don't know, maybe it's something you're mass transferring a knowledge in a huge amount or mass پہلے transferring something else. I don't ہیوج know. اماؤنٹ میں نالج ٹرانسمٹ کرنا ماس ٹرانسمیشن نہیں ہوتا, بلکہ اتنے لوگوں کا کسی ایک چیز کو رپورٹ کرنا کہ جتنے لوگوں کا عام طور سے جھوٹ کے اوپر متفق ہونا ممکن نہ ہو, اس کو ماس ٹرانسمیشن بولا جاتا ہے. اب میں آپ کبھی کابل گئے ہیں؟ نہیں, میں گئے ہیں کابل کابل؟ نہیں گیا. نہیں گئے؟ نہیں. تو آپ یہ تو نہیں مانتے کہ کابل جھوٹ ہے, کابل شہر موجود ہی نہیں ہے دنیا میں, یا ہے موجود؟ آپ بھائی صاحب یہ کیا دلیلیں دے رہے ہیں؟ میں اگر دلیل دے رہا ہوں. کتاب کابل نہیں موجود لکھی ہے کہ نہیں؟ محمد, کابل موجود ہے یہ کہ نہیں ہے؟ اور یہ آپ اس کا دیکھیے انکار یہ نہیں کر سکتے. بچوں والا لیکن اگزامپل ہو رہا ہے. آپ یہ کابل کو کے موجود ہونے کو اس لیے جانتے ہیں اور مانتے ہیں چونکہ اس کے تعلق سے دنیا کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ نے میڈیا میں, سوشل میڈیا میں پرسنلی سن لیا ہوگا کہ ہاں بھائی کابل موجود ہے, تو آپ کہتے ہیں ہاں جی کابل موجود ہے. تو اس میں عجیب بات کوئی بڑی یہ نہیں ہے. میس اس میں ٹرانسمیشن کی دلیل عجیب ہے. بات کوئی یہ نہیں ہے, میس لیکن ٹرانسمیشن آپ کی ایک بول رہے کہ ایگزامپل یہ ہے. کتاب بھاگو. سن لیجئے, دیکھیے میس اگر کوئی ٹرانسمیشن کی ایک نہیں, وہ ایگزامپل ہے. ایگزامپل نہیں تو ہے. اسی آپ جو طریقے سے ایگزامپل ایک باتیں پوری بول رہے ہیں جنریشن نے 100,000 پلس لوگوں نے یہ رپورٹ کیا, ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ لوگوں کو, غلط کہ ہے. یہ قرآن ہم نے آپ رسول اللہ غلط صلی بول اللہ رہے علیہ ہیں. وسلم سے سنا ہے, اور وہاں سے یہ نسل در نسل, جنریشن آفٹر جنریشن ہوتا ہوا ہم تک پہنچا. اس کو ماس ٹرانسمیشن کہتے ہیں. اب یا تو آپ اس کا انکار دیکھیے کریں کہ نہیں آپ ماس ٹرانسمیشن نہیں ہوا تھا, اور یا یہ کہیں کہ ماس ٹرانسمیشن سے ڈیفینیٹو نالج حاصل نہیں ہوتی. دو راستے آپ کے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. آپ ان میں سے کون سا راستہ چنیں گے؟ دیکھیے آپ باتیں بہت بڑی کر رہی ہے, باتیں بنا رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی بھی بات سے یہ پروو نہیں ہوتا کہ کتاب اللہ نے لکھی ہے. آپ بس یہ پروو کرنے کے لیے بول رہے ہیں کہ اگر پروفٹ محمد نے نہیں لکھی تو آپ پروو کیے کسی اور نے لکھی ہے, لیکن اس نہیں, سے یہ میں نہیں پروو نہیں سمجھتا کہ ہوتا کہ آپ کا انہوں نے انٹلیکچوئل الگ لیول اتنا سرٹیفکیٹ کیا بلند تھا. بھی ہے کہ آپ میری بات سمجھ بھی پا رہے ہیں. میں نے آپ کو کیا ہاں, کہا, میں نے آپ سے کہا کہ دو راستے ہیں. میں مجھے یا بھی تو لگتا ہے آپ کہ یہ پتہ کہیں نہیں. کہ میس ٹرانسمیشن نہیں ہوا, یا یہ کہیں کہ میس ٹرانسمیشن ہوا ہوگا لیکن اس سے ڈیفینیٹو نالج نہیں آتی. دو میں سے کون سا راستہ چنیں آپ گے؟ دیکھیے آپ سے باتیں گھما رہے ہیں, آپ جواب نہیں دے رہے بھائی نہ تو سیدھے پروو سیدھے میں کر بات پائے. کر رہا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں بالکل دو آپ اور دو چار کی طرح واضح ہے. سنیے, دو دو چار کی طرح واضح ہے. میری بات غور سے سنیے گا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے, اور ان سے ماس ٹرانسمیشن ہو کر یہ کلام ہم تک پہنچا ہے. Therefore we definitely know کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام اس امت کو پہنچایا ہے. یہ ہمارا پورا اس دعویٰ ہے. بات کا پروف کیا اب ہے آپ آپ کے اس پاس؟ دعوے کو ڈیبنک کرنے کے لیے آپ کے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ یہ دو ثابت راستے کریں نہیں ہے, یہ کہ آپ کی طرف ماس سے دو راستے ہیں. ٹرانسمیشن نہیں ہوا, اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں ماس ٹرانسمیشن ہوا ہے لیکن اس سے ڈیفینیٹولی کچھ نہیں پتا چل سکتا. بھائی بیچ سے اگر آپ نکال ان کیوں رہے ہو, دونوں وہ پر باتیں گفتگو باتیں نہیں بول کرنا رہے چاہتے ہیں. تو آپ کے ساتھ گفتگو کرنا بیکار ہے, چونکہ آپ بنیادی باتیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اور اگر آپ گفتگو کرنا آپ چاہتے ہیں تو ان دو میں سے کسی ایک بات کو ایکسپٹ کر کے اس کو رد کیجیے. جی, مجھے لگتا ہے آپ میرا اوور ٹو ٹائم یو. ویسٹ کر رہے ہیں. آپ باتیں تو بہت کر رہے ہیں لیکن آپ پروف کچھ نہیں دے پا رہے. آپ جو باتیں بول رہے ہو وہ تو صرف میرے بھائی آڈینس کے لیے پبلک کو بول رہے پتا ہو. چل رہا ہے یقیناً, اور جو بھی جب ایگزیکٹلی یہ ویڈیو پبلک پبلک میں آئے مسلم گی ہے, تو ان کو وہ پتا آپ چل کی جائے باتیں گا مانیں گی کہ کیونکہ پبلک آپ کا مسلم ہے. لیول جو ہے وہ کہاں پر ہے, کہ ایک بنیادی بات جواب دینا تو دور کی بات, آپ اس کو بنیادی سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارا آخر بنیادی بات مدعا آپ کیا کے ہے. لیے یہ ہے کہ اگر کتاب پروفٹ محمد نے لکھی تو پھر اللہ نے لکھی. دو ہی آپشن نہیں ہے میرے دوست. پتہ نہیں آپ یو ایس میں کیسے چلے گئے. نہیں, وہ تو مجھے معلوم ہے میں کیسے آ گیا, اور اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بھی آ کے دکھا دیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یو ایس کوئی جنت نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک آدمی یہاں انٹلیکچوئل ہوگا, ایک سے ایک گدھا پڑا ہوا ہے یہاں پر, تو اس کو آپ چھوڑ دیجئے. یہاں اصل ہاں وہ تو بات یہ بہتر نہیں ہے, ہے. اصل اور تھوڑا سا پرسنل نہ ہو, چونکہ جب آدمی سامنے والا پرسنل ہونے لگتا ہے نا تو پھر یہ لگتا ہے کہ اس کو کہیں چوٹ لگ رہی ہے. آپ اس کا احساس نہ کرائیں کہ آپ کو چوٹ لگ رہی ہے, انٹلیکچولی بات کریں, اس کا تعلق پرسنل پر نہ ہے نا, ورنہ پھر ہم جب آئیں گے لیکن پرسنل تو پھر بہت زور سے چوٹ لگتی ہے سامنے والے کو.
तो मैं सिर्फ ये देखिए, कहना चाह रहा हूँ आप बातें कि इतनी बुरे ये नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, आपने दो ऑप्शंस हमारे नहीं बोलना। एक्सेप्ट ना करके तीसरे ऑप्शन को किया, कहा कि नहीं कोई और भी लिख सकता है। ये आपका दावा है और जिसका दावा है उसके ऊपर दलील है, वो दलील आप देंगे। हमारा दावा ये है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि ये कलाम अल्लाह ने नाजिल किया, रसूलुल्लाह ने दिया, और रसूलुल्लाह के दिए हुए का हमें कैसे पता चला? मास ट्रांसमिशन से पता चला। अब आप उसका इनकार कर दें और उसको साबित कर दें कि हम झूठ बोल रहे हैं। डिबेट का तरीका तो यही होता है ना मेरे भाई। डिबेट का तरीका आप ये बोल रहे हैं कि आप पहले तो गॉड को रूम में रख रहे, गॉड है ही नहीं, आपको पहले ये तो प्रूव फिर करना होगा सारी बात कि ही गलत हो। तो प्रॉफिट फिर बात मोहम्मद करें जी गॉड ने के ऊपर, क्योंकि आप पहले ही यही ये मान बोल रहा चुके हैं कि नहीं अगर नहीं गॉड नहीं मौजूद देखिए है तो उसके अंदर कलाम भेजने की सलाहियत और सिफत मौजूद है। आप पहले ही मान चुके हैं, अब वापस नहीं जा सकते। देखिए अब आप वापस जाने बातें का घुमा मतलब रहे ये है कि फंस गए तो चलो फिर वापस चले। यहाँ से वापसी नहीं है हैं मेरे मुफ्ती भाई। साहब, हमारी स्ट्रीम में मेरे मेकिंग अ सामने वर्ड जब आ जाते हैं तो हम तो फिर जकड़ के चलते हैं, कहीं कोई सुराख नहीं छोड़ते कि वहां से निकल जाए बंदा। वो वो वैसे जी, आपको लगता होगा, लेकिन आप सिर्फ बातें बना रहे हैं, आप कुछ प्रूव नहीं कर कोई पा बात रहे। नहीं, वो लोगों को डिसाइड ठीक है, करने दीजिए कि कौन बातें बना रहा है और कौन लोग फंस रहा है। यहाँ मैं सिंपली आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये पूरा नैरेटिव हमारा आपके सामने आ गया और मैंने आपको तरीका भी बता दिया ये उसको बात डिबंक नहीं है। करने का। ये मेरा आपके ऊपर एहसान है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे कैसे हरा सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं। तो आप साबित कीजिए। नहीं, वो जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका वो तरीका ही जरूरत गलत इसलिए है। नहीं है मेरे भाई चूंकि आपने रूम आता में नहीं सिर्फ है। दो ही एक इंसान आप एक वर्ल्ड रूम व्यू में डेवलप करके हमारे पास आ गए और ये पूछने के लिए कि साबित करो खुदा कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है। अब जब हम साबित करने बैठे राइट, तो ना जी हम एग्जैक्टली। तो नहीं मानते, हाँ, ये तो आप बातें बना रहे हैं। करेक्ट। तो ये सारे पर्सनल अटैक होते हैं। मैंने पूरी गुफ्तगू में एक भी मर्तबा आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि आप मैंने झूठ बोल रहे हैं, contact नहीं मैंने ये किया नहीं है। कहा कि आप बातें बना रहे हैं। आप दलील का जवाब दीजिए। ये होता है एक इंटेलेक्चुअल मैं दलील तरीका। दे रहा इसको छोड़ दीजिए कि मैं यूएस कैसे आया, आप जहां भी किसी गटर वटर में है, मुझे नहीं पता कहाँ हैं आप। तो मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं, हम इंटेलेक्चुअली बात करें। अगर वाकई आपके पास कुछ है अब मजीद कहने को, नहीं है तो फिर खुदा हाफिज। देखिए, आपने जो बातें बताई, आप ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने 40 साल तक कुछ नहीं लिखा, तो बाद में कैसे लिखा? ठीक है, इससे ये साबित नहीं होता है कि या तो उन्होंने नहीं लिखा है तो डायरेक्ट खुदा ने लिखा, बीच में कोई इंसान नहीं है। यहां अगर लिखने की तुम बात ये ही नहीं बोल हो रहे हो रही कि है। बीच में कोई हमने इंसान नहीं है, एक भी तुम ले मर्तबा क्या हो लिखने का लफ्ज नहीं जिसने बोला। लिखा है? इस लिखने का मसला ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ कुरान रिसीव लिखना या करके फिर देने की बोलना, बात की है मैंने, लिखने की बात नहीं की है। राइट, बोलना है फिर, राइट, लिखना है और फिर रिसाइट करना। इससे ये प्रूव नहीं होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद जी ने नहीं लिखा है या फिर नहीं रिसाइट नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक किया नहीं था, तो इसका मतलब अल्लाह ने किया। दूसरे पास हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अल्लाह। अगर मैं बोलूँ, ये हो सकता है किसी और से बोला हो जो कि लिटरली में बहुत माहिर हो, राइट? हाँ, आप बोलेंगे तो फिर वो एग्जैक्टली तो इंसान भी जब आप सही ये हो कहते हैं सकता ना कि ये हो सकता है कि अल्लाह के अलावा कोई और हो कि जिससे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना हो, है ना, समझा हो, है ना, है। ये बात ये कह रहे हैं ना नहीं आप? नहीं है, अल्लाह अल्लाह हम लोग लास्ट ऑप्शन मानेंगे, नहीं नहीं, राइट? मैं आप कह रहा हूँ कि डायरेक्टली अल्लाह हो को सकता है, ये भी तो हो सकता है ना, आप ये कह रहे हैं, ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कलाम किसी और से सीख लिया हो, मसलन वर्का बिन नौफल से सीख लिया हो, या राहिब से, राइट, नॉर्मल बात तो वही है। या हुबैरा नॉर्मल राहिब से सीख लिया हो, यही तो कहना चाह रहे हैं ना? लॉजिकल, कोई भी सेंसिबल लॉजिकल इंसान वही भाई मानेगा। मैं आपसे डायरेक्ट क्या ऐसे पूछ रहा काम हूँ, नहीं आप यही करेंगे कहना कि चाह रहे हैं ना कि हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से सीख लिया हो? अगर उन्होंने लिखा तो दूसरे इंसान ने लिखा है। एक तीसरा ऑप्शन कोई नहीं, बस ना कुत्ता बचता है, ना गधा ओ बचता भाई है, ना मैं क्या कुत्ता पूछ रहा बचता हूँ, है, मैं थोड़ा सा ना अपनी अल्लाह। क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं जवाब उसी एतबार से दूं। आपका दावा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु राइट, अलैहि वसल्लम ने ये किसी और से सीखा है, अल्लाह के अलावा किसी और बंदे से सीखा है, राइट? राइट, ओके, मैं कहता हूं कि वो बंदा कितना बेवकूफ होगा कि इतना अजीम उश्शान नहीं, कलाम लिखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का सबसे बड़ा अजीम उश्शान कायद बनने का मौका फराहम कर रहा है और खुद गायब हो गया मंजरनामे से, किसी को पता नहीं वो बंदा कौन था। उससे बड़ा बेवकूफ कौन है कि ठीक है, जितने कि इतना अजीम उश्शान कलाम भी दे रहा है और दूसरे को लिख कर दे रहा है, सारे मौके दूसरे को दे दिए बगैर किसी गरज के। ठीक है, तो ठीक है, ओके। अब इसका जवाब दें। ऐसा कोई उसमें क्या बंदा है कि जो दूसरे को लिख लिख कर दे इसका और ये कहे हो कि तुम सकता पूरी है, दुनिया के लीडर बन जाओ, तुम ऐसे आदमी बन जाओ कि जिसका अगर नाम आप रहती दुनिया तक रहे, मैं मुझे नाम नहीं चाहिए, ऐसा कोई है? देखिए, अगर आप ये लॉजिक दे रहे हैं तो मैं काउंटर लॉजिक ये दे सकता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद जी ने उनको कुछ लालच दिया होगा, कुछ उसके बदले दिया होगा, या फिर उनके हाँ, तो लीडर होंगे, वो उनसे लालच, करवाया जब होगा काम। वो लालच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और वो बंदा वाकई इतना बेवकूफ था कि पूरी दुनिया की हुकूमतें 52 इस्लामी मुल्क छोड़कर, 1 बिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन छोड़कर और जजीरतुल अरब की पूरी हुकूमत छोड़कर, मदीने की रियासत छोड़कर वो चंद अशरफिया लेकर गुमनाम हो गया। भाई वो भाई आपके साहब, कबीले का तो नहीं था।
وہ سب چیزیں وہ ٹائم پہ نہیں تھی، وہ سب چیزیں وہ وہ ٹائم پہ آپ نہیں کے تھی، قبیلے کا مجھے تو نہیں پتا تھا؟ ہے اسلام وغیرہ بعد میں آیا، اسلام وغیرہ محمد صلی بعد میں اللہ علیہ آیا، وسلم دیکھیے محمد قرآن صلی اللہ کریم علیہ تو فتح مکہ کے بعد بھی نازل ہوا. فتح مکہ کے اوپر سب کو پتہ چل گیا تھا کہ پورا جزیرۃ العرب کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہو چکی ہے قائم. وہ بندہ آ کے آ جاتا کہ بھائی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ تو میں لکھ کے دے رہا ہوں، تم کس کو مان رہے ہو، مجھے بناؤ. بھائی صاحب ریاست مدینہ، مدینہ کی ہو حکومت سکتا جو ہے اس ہے کو وہ مار 13 ڈالا سال ہو، کے بعد قائم ہو گئی تھی. تو وہ آ کے کہتا کہ بھائی مجھے تو حکومت چاہیے مدینے کی. یہ سارے احد اور بدر ہو جتنے سکتا ہے سارے اس کو مار ڈالا سب ہو، چیزیں جو ہیں سارے کریڈٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لے رہے ہیں، مجھے چاہیے. وہ کہاں چلا گیا، کیوں نہیں آیا وہ؟ ہو سکتا ہے اس کو مار ڈالا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لیکن پھر اس سے آپ اگر اس کو ڈائریکٹ مار جناب ڈالا تو پھر اگر اس کو مار ڈالا تو ہاں پھر قرآن نازل نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے بعد پھر مزید کچھ نہیں آنا چاہیے تھا، وہ تو آتا رہا. وہ 23 سال بھائی تک صاحب آتا رہا. قرآن آپ کو بھی پتا ہے ایک چلے ایک دم میں چلے نہیں ہو آیا گیا تھا، ہو گیا پروفیٹ ہو گیا اس محمد کا بول کام. رہے تھے آدم بھائی کیا ہو گیا یہ کام. چلے بہت ہو گیا. یہ آدم بھائی سے مجھے یہ پوچھنا ہے بس آخری سوال کہ انہوں نے قرآن پڑھا بھی ہے یا یہ بس اپنا کچھ نہیں بھائی، عالم اگر معلوم ہے؟ قرآن پڑھا ہوتا تو ملحد ہوتا. انسان ملحد بنتا ہی جب ہے جب جہالت کے گڑھے میں ڈوب جاتا ہے وہ. ایگزیکٹلی. یہ بندہ مفتی صاحب جو ہے یہ میرے ساتھ آیا، بولا میں ایتھیسٹ ہوں. میں نے بولا ٹھیک ہے چلو کانسیپٹ آف گاڈ پہ بات کرتے ہیں، ایگزسٹنس آف گاڈ پہ. بولتا ہے نہیں کوئی پروف نہیں ہے. میں نے کہا چلو کنٹینجنسی پہ بات کرتے ہیں. نہیں نہیں کنٹینجنسی پہ بات نہیں کرنی کنٹینجنسی پہ نہیں، بات نہیں کرنی. یہ بیچارہ جہالت کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم کرے. مجھے اس سے ہمدردی ہے. اور عام طور سے اس طرح کے لوگ ایک مینٹل ٹراما کا شکار ہوتے ہیں، بچپن میں کچھ ہوا ہوتا ہے ان کے ساتھ. اور یہ میں مذاقن نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جینیوئنلی کہہ رہا ہوں. کوئی نہ کوئی ٹراما آتا ہے کہ جس کا یہ بلیم اللہ کے اوپر رکھتے ہیں، اور پھر اللہ کو بلیم کرنے کے بعد اس کو جسٹیفائی بھی کرنا ہوتا ہے. کہتے ہیں اللہ تو ہے ہی نہیں، قرآن تو ہے ہی نہیں. چونکہ اگر قرآن کو سچ مان لیا، اللہ کو موجود مان لیا، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ کی بھی ماننی پڑے گی اور اللہ کی ماننی نہیں ہے. تو یہ ایک پیٹرن ہے کہ جس کے اوپر یہ حضرات عام طور سے چلتے ہیں. تو ہمارے پاس آتے ہیں یہ، اور بعض مرتبہ یہ کہ شاید دیکھنے کے لیے کہ بھائی ہم تو مسلمانوں کو زیر کر سکتے ہیں. بعض مرتبہ یہ خواہش ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ ایک اچھی انٹینشن سے آتے ہیں. تو جو اچھی انٹینشن سے آتے ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے، باقی جو لوگ ہیں ان کی جہالت ایکسپوز ہو جاتی ہے. بس یہی بات ہے.